السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع، جدید انداز فکر میں۔ الحمدللہ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب کرے، اور جو بھی کسی مشکل میں ہے اللہ سب کی مشکلوں کو دور کرے۔ آج کل ڈینگی بخار بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ دے، اور باقی سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور اس کے لیے اگر تھوڑا سا اگر ہو سکے نا کہ بہت ساری پریکاشنری میئرز کے ساتھ، جیسے ہم آج کل سمجھ رہے ہیں کہ فیومیکیشن کی جائے اور مچھروں کو مارا جائے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ کرنے کے کام ایسے کر سکتے ہیں کہ جو صبح اور شام کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی پڑھی، جیسے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو صبح 3 دفعہ پڑھنا اور پھر شام کو 3 دفعہ پڑھنا۔ اور ایک صحابی تھے تو ان کو ایک دفعہ بیماری ہوئی، یعنی فالج ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ آج میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی۔ تو بہت ساری اور حفاظتی تدابیر کے ساتھ آپ سب سمجھدار ہیں، یہ بھی دعا اپنی روٹین میں لے کر آئیے کہ اس کو 3 دفعہ صبح پڑھ لیجیے فجر کے بعد، اور 3 دفعہ شام مغرب کو بعد۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے بندے کو۔ آج ہم بات کریں گے، میرا آپ کے ساتھ ایک پروگرام چل رہا ہے بیسیکلی جو مرنے والے اور مرنے والے کے لواحقین اور رشتہ دار اور ان سب کے ساتھ ساتھ کہ مرنے والے کو ہم کس طرح فائدہ دے سکتے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو آج ہم مرنے والے کے قرض کی ادائیگی کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ دیکھیے کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی شخص بھی ظاہر ہے حل چل نہیں کر سکتا، کسی کو آ کر کہہ نہیں سکتا میرا فلاں مسئلہ ہے تم اس کو حل کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ہم سب کو پوری طرح سے رہنمائی کی گئی کہ مرنے والا جو ہے وہ جانے کے بعد ہم اس کا فائدہ کیسے کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے کوئی پرابلمز رہے ہیں یا مشکلیں رہی ہیں تو ان کی ادائیگی میں ہم کس طرح سے مددگار ہو کر اپنا بھی فائدہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج پروگرام کریں گے کہ میت کے قرض کی ادائیگی کیا ہو، کیسے کی جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ مرنے کے بعد میت کے پاس اس کے تمام رشتہ داروں کا ذمہ ہوتا ہے کہ مرنے والا اگر مقروض ہے تو اس کے مال سے فوراً قرض ادا کرنے کا بندوبست کریں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن پاک میں بھی یہ سب کچھ بتایا گیا کہ جب کوئی مرتا ہے تو وصیت سے بھی پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ قرض کی ادائیگی کی جائے، چاہے وہ تمام مال اس میں ختم ہو جائے، اور اگر اس نے مال نہ چھوڑا ہو تو حکومت اس کا قرض ادا کرے۔ دیکھیں اتنی امپورٹنٹ بات ہے، یعنی وہ خود غریب ہے، مقروض ہے، تو قرض کی ادائیگی بہت اہم ہے، بشرط یہ کہ اس نے زندگی میں ادائیگی حد المقدور کوشش بھی کی ہو۔ اگر حکومت ادا نہ کرے تو جو کوئی مسلمان یا کچھ مسلمان مل کر بھی اس کا قرض ادا کر سکتے ہیں۔ کتنا خوبصورت! آپ نے کبھی دیکھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہم تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ اس پہ کوئی قرض تھا کہ نہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، دیکھیے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہماری آپس میں خیر خواہی یہی ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس آنے والے رزلٹ، اس آنے والے انجام کے بارے میں فکر مند ہوں۔ اگر ہم اپنے اور اپنے بہن بھائیوں کے انجام کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں، جو پرماننٹ لائف ہوگی، تو پھر تو دیکھا جائے تو ہم سب خود غرض ہوں گے نا۔ تو سوچئے کہ مسلمان کے لیے کیا ہے کہ وہ اگر مقروض مرتا ہے تو دوسرے مسلمان کچھ مخیر جو حضرات ہیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے ملا کر اس کا قرض ادا کر دیں۔ اب قرض ہوتا کیا ہے؟ کسی بھی ضرورت مند کو اس کی درخواست پر کوئی خاص یا مقرر مدت کے لیے کوئی روپیہ دے دے، کوئی مال دے دے، سامان دے دے، کوئی جنس دے دے، غلہ دے دے، جانور دے دے، یا کوئی بھی ضرورت کی چیز جو اس کو ضرورت تھی اور اس نے قرض کے طور پر لی، وہ قرض کہلاتا ہے۔ جس قرض کو قرض خواہ اس احسان کے ساتھ دے کہ واپسی کے وقت اس کو کچھ فائدہ نہ لے گا، اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ مجبوراً اور ضرورتاً قرض لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی قرض لینا اسلام میں منع نہیں ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے، مجبوری آ سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت قرض لینے اور اس کے وقت پر ادا نہ کرنے کو بہت زیادہ ناپسند کیا گیا ہے۔ قرض کی مقدار اور واپسی کی مدت اتنی مناسب ہو کہ دینے والا بھی تنگی میں پڑ کر مطالبہ نہ شروع کر دے اور لینے والا بھی اپنی زندگی میں سہولت سے ادا کر سکے، یعنی یہ ایک عام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں جو تحریری حساب ہے یا ریٹن ہے، اس کے بارے میں قرآن نے بڑی تاکید کی کہ مسلمانوں کو زندگی میں بھی جب بھی ضرورتاً قرض لینا پڑے تو اس کا حساب ہمیشہ لکھ کر پاس رکھے، کیونکہ اس قسم کے جو کام ہوتے ہیں وہ لکھت پڑھن کا اس کے بارے میں شرعاً حکم دیا گیا۔ اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور قرض جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اس کے علاوہ امانت، ادھار، واجب الادا حقوق جیسے حق مہر یا زکوٰۃ اگر وقت پر ادا نہ کر سکے، یا قضا، روزے یا شرعی نظر وغیرہ اگر مانی ہو، ان تمام کا حساب لکھ نہیں سکے تو کم از کم اہل خانہ سے یا قریبی عزیزوں سے اس کا تذکرہ کرتا رہے۔ اسی طرح ہر شخص کو اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً اس طرف بھی دھیان دیتے رہنا چاہیے
کہ اس کے پاس کسی سے مستعار لی ہوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں، یعنی ادھار لی ہوئی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جسے وہ استعمال کے بعد واپس لوٹانا بھول چکا ہے، یا خود دینے والے کو بھی اسے واپس لینا یاد نہیں۔ کیا ممکن ایسا ہو سکتا ہے کہ جب اس چیز کا مالک ضرورت پیش آنے پر اسے لینا چاہے تو ادھار لینے والا ہی اس دنیا میں نہ رہے اور اس کی اس ذمہ داری کی وجہ سے دوسروں کو بعد میں تکلیف ہو، تو بالفرض کسی ایسی چیز کا مالک ہی دنیا سے چلا جائے تو یہ اس کے وارثوں کو واپس کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کسی سے کوئی چیز قرض لی تھی اور جس سے قرض لی تھی وہ فوت ہو گیا تو یہ چیز واپس ضرور کرنی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ مر گیا تو اب میں کس کو دوں، اس کے رشتہ داروں کو دے دیں۔ اور اگر اس کے وارث نہ ہوں یا بہت عرصے سے وہ چیز ادھار لی ہوئی تھی، پڑی ہوئی تھی، یاد نہ ہو کہ یہ کس کی تھی اور کوئی اس کا مطالبہ بھی نہیں کر رہا، تو اس صورت میں خود یہ چیز یا اس کی قیمت نکال کر اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دینی چاہیے تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کو اجر مل جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اگر وہ فوت ہو گیا، رشتہ دار بھی نہیں مل رہے، یہ بھی یاد نہیں آ رہا کس کا تھا، لیکن یہ یاد ہے لیا تھا کسی سے قرض، تو اس قیمت کے مطابق نیت کر کے وہ مال اس کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے۔ قرض سے نجات کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے۔ جب تک دعائیں نہ پڑھیں نا تو زندگی میں بہت آسانی نہیں آ سکتی۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں یاد کرائیں، جس میں ایک دعا بہت آسان ہے، تھوڑی سی کوشش کریں یاد ہو جائے گی۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا پڑھنا اور یہ چیز بھی فائدہ دے گی قرض کی ادائیگی میں۔ اب یہ جو مرنے والے کا قرض ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہوں گی۔ کوئی مسلمان مقروض حالت میں وفات پا جائے تو اس کے مال میں سے جو کرنے کے کام ہے، کفن دفن کا خرچ پورا کیا جائے گا۔ ولی یا کوئی دوسرا مسلمان خوشی اور احسان سے یہ کرنا چاہے تو بھی پسندیدہ عمل ہے، یعنی کوئی دوسرا کر دیتا ہے اس کی ہیلپ۔ قرض کی ادائیگی سب سے پہلے کی جائے گی اس کے مال میں سے، پھر وصیت کی صورت میں 1/3 حصہ علیحدہ کر دیا جائے گا اور بقایا مال وراثت کی تقسیم کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس حال میں فوت ہو کہ وہ تکبر، مال غنیمت کی خیانت اور قرض سے پاک ہو، سیدھا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، ترمذی کی روایت ہے۔ دیکھیے، تکبر نہ ہو اس نے مال غنیمت کی خیانت، یعنی یہ جو پوری ایک مال غنیمت کی خیانت میں اس نے نہ کی ہو اور قرض بھی نہ ہو اس پر، تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 11 میں، جس کا ترجمہ ہے اس وصیت کی تکمیل کے بعد جو بننے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد، یعنی اس آیت پاک میں وصیت اور قرض کی ادائیگی کا حکم ایک ساتھ ملتا ہے۔ علامہ ابن کثیر اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ علماء جدید و قدیم نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ قرضہ وصیت پر مقدم ہے، یعنی قرضہ پہلے ادا کیا جائے گا اور وصیت بعد میں ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے سمجھ میں بات کہ جب کوئی فوت ہو جائے اور اس کا مال ہو اور اس کا قرضہ بھی ہو تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا اور پھر وصیت کی ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ میت کے قرض کی ادائیگی جلد از جلد کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی روح قرض کی ادائیگی تک قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، یعنی جان اٹکی رہتی ہے، انسان کی روح لٹکی رہتی ہے جب تک کہ قرض ادا نہ ہو۔ شہادت جیسا رتبہ حاصل کرنے والے کو بھی اس سے بری ذمہ نہیں سمجھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہادت کی وجہ سے شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر قرض جب تک ادا نہیں ہوگا تو معاف نہیں ہوں گے۔ مسلم کی روایت ہے۔ قرض ایک رکاوٹ بن جائے گا نا، اس لیے قرض کی ادائیگی مرنے والے کی انتہائی اہم ہے کہ ہم ادا کر دیں۔ اس لیے جب کوئی مرے نا تو ہم جا کر تو وہاں پر اکثر جب کوئی فوت ہوتا ہے تو وہاں پر بھی جا کر رسم و رواج میں پڑ جاتے ہیں، کرنے کے کام نہیں ہوتے، ہمیں یاد، ہمیں بھول جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جانیے کہ اس میت پہ قرض تو نہیں ہے، اور کیا اس قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی کوشش کرنے لگے ہیں، یا اس کا مال ہے یا سب کچھ۔ اگر نہیں ہے تو پھر سب فوراً مل کر، اتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا بھی دیں تو قرض ادا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، میں آپ کو بتاؤں اس دنیا میں کہ یہ کام کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ جس سے کسی کا اصل فائدہ ہوتا ہے اس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ہم اس کو کرنا نہیں چاہتے۔ اس لیے نماز جنازہ میں پڑھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول کسی مقروض میت پر قرض کی ادائیگی تک نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھانے کے لیے ایسا جنازہ بھی لایا جاتا جس کے ذمے قرض ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے، کیا قرض کی ادائیگی جتنا مال چھوڑا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ملتا تو نماز جنازہ ادا فرماتے، ورنہ نہیں، اور فرماتے اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ادا کر لو۔ رحمت للعالمین تھے نا، لیکن کیا وجہ جو اتنی سختی اس معاملے میں؟ اس لیے قرض کی ادائیگی بہت اہم ہے، مرنے والے کے لیے بھی جس طرح کے زندوں کے لیے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ساری فتوحات نصیب فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا اور آخرت میں مومنین کی اپنی ذات پر بھی مقدم ہوں، اگر پسند کرو تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لو کہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں، لہٰذا جو مقروض وفات پا جائے یعنی جس پر قرض ہو وہ فوت ہو جائے اور برائے ادائیگی قرض مال بھی نہ چھوڑے تو ادائیگی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور جو مال چھوڑ کر مرے تو وہ اس کے ورثاء کا ہے۔ یعنی یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے نبی، مقروض میت اتنا مال چھوڑے کہ اس میں سے قرض ادا نہ ہو سکے، اور اس کے غنی ورثاء عزیز اور اقارب یا حاضرین میں سے کوئی اور یہ ادائیگی بخوشی کر دے تو قرض ادا ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی اپنا رشتہ دار نہ بھی کرے تو کوئی اور شخص بھی اس کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ مقروض کا قرض ادا کرنے میں اس کی مدد کرنے کے علاوہ قرض دینے والے سے مقروض کے حق میں معاف کروانے کی درخواست یا سفارش کرنا بھی قابل اجر نیکی ہے۔ اگر کر نہیں سکتا کوئی ایسا نہیں بندہ موجود تو پھر اگر جس نے قرض دیا تھا اسی سے معافی کی درخواست کر دی جائے، کہ یہ سفارش کر دی جائے کہ آپ کے لیے بہت بڑی نیکی ہوگی اگر آپ اس کو معاف کر دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی سے دنیا کا غم اور تکلیف دور کرتا ہے اللہ قیامت کے روز اس کے غم اور تکلیف کو دور کرے گا۔ مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نیکی کی رہنمائی کرنے والے کے لیے نیکی کرنے والے کے برابر اجر ہے، یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے اجر ہیں۔ اگر کسی کا قرض ہے اور وہ فوت ہو گیا تو معاف کر دیں دل سے۔ اگر آپ سے کسی نے قرض لیا تھا اور وہ آپ کا قرض لوٹا نہیں سکا اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو معاف کر دیں اس کو، کر کے تو دیکھیے، اللہ بہت راہیں کھول دے گا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ قرض یا تکلیف کو دور کرنے والا دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن اپنے رحمت سے کیا کریں گے، اس کے غم اور تکلیف کو دور کر دیں گے۔ تو قیامت کا دن تو بہرحال آنا ہے نا، تو آج کسی کے لیے ہم آسانی کر دیں، کل اللہ ہمارے لیے آسانی کر دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سوچیے اگر کسی نے بھی قرض لیا تھا اور دل میں آپ تنگی محسوس کرتے ہیں یا بے چین ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے لوٹایا نہیں اور وہ دنیا سے چلا گیا، اسے سچے دل سے معاف کر دیں، اور یہ چاہیے کہ اللہ تو مجھے اس کا بہترین متبادل اور اجر عطا کرنا، اور دے گا اللہ انشاءاللہ، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اسی طرح اگر خود کوئی قرض خواہ مقروض کی مالی کمزوری کی وجہ سے اس کا قرض معاف کر دے یا اسے مہلت دے تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جو کوئی بھی کسی تنگ دست کو مہلت دے یا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا اور قیامت کے دن اس کی بے چینیوں کو دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا بلکہ قیامت کے دن اس کی بے چینیوں کو دور کر دے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کی افراتفریاں کتنی سخت ہوں گی، اور اس دن قرض کی معافی پر بے چینیاں دور کر دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ تو موقع ڈھونڈنے چاہیے نا کہ کسی کو قرض معاف کر دینا اور اتنی بڑی بڑی بے چینیوں سے بچ جانا۔ اسی طرح سے قرض لے کر اس کو بہتر طریقے سے ادائیگی واپس کرنا بہت پسندیدہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے۔ یعنی اگر قرض لیا تو اس کو بہتر طریقے سے واپس لوٹانا، یہ ایک اور سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن پاک کی سورہ حدید آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے اس کا کئی گنا زیادہ ہے اور ان کے لیے اجر و ثواب بھی ہے۔ تو اس سنت کی پیروی ہمیں اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ قرض کے طور پر ایک اونٹ لیا اور اس سے اچھا اور عمر میں اس سے بڑا اونٹ واپس کیا اور فرمایا، اچھا انسان وہ ہے جو ادائیگی اچھی کرے۔ بخاری کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی خوشی سے اور بغیر شرط طے کیے ادائیگی میں بہتری اور زیادتی اختیار کرنا سود نہیں ہوتا۔ میت کی طرف سے قرض کی واپسی کرنے پڑے تو اس میں اپنے متوفی بھائی بہن کی عزت کا خیال رکھا جائے اور احسن طریقے سے ادائیگی کی جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناقابل سماعت کر دیا اللہ نے اس انسان کے عذر کو جس کی موت میں تاخیر ہوئی یہاں تک کہ وہ 60 برس کا ہو گیا۔ کیسی بات ہے، یعنی 60 برس کا ہو گیا اور ابھی تک عذر ہے، یعنی کہ وہ موت کی تاخیر کے باوجود اللہ کے حکم کو، اللہ کی طویل مہلت کو نہ سمجھ سکا اور ابھی تک وہ اس قابل نہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے کام کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ناقابل سماعت ہو گیا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب بھی کوئی فوتگی ہو جائے اور ہمیں موقع ہو کہ ہم وہاں پر ہیں یا جائیں تو اس کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اچھا کرنے کے ساتھ ساتھ جو میت کے ساتھ اچھا کرنے کے کام ہیں کہ ہم ضرور جانیں کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے، اور پھر یہ پتہ کریں کہ اس کے پاس اگر مال نہیں ہے تو سب محلے والے یا علاقے والے یا فرینڈز یا کولیگز یا جو بھی ہم ہیں اس کے، تو مل جل کر اس کے قرض کی ادائیگی کی کوشش کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر جس کو قرض دینا ہے اس کو ریکویسٹ کریں کہ
اس کا قرض معاف کر دے اگر وہ مخیر ہے، اور اس کو یہ ساری اجر کی باتیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیسا بھلائی کا معاملہ کرنے والا ہے، اور اللہ کی بھلائی اگر ہمیں مل گئی تو پھر سمجھیے کہ اصل بھلائی مل گئی. ٹھیک ہے، تو قرض کے حوالے سے یہ بات میں نے آپ سے آج کی ہے، اس کو ضرور سوچیں کیونکہ یہ موقع ہماری زندگی میں آگے پیچھے بکھرے پڑے ہیں لیکن ہم ان پر غور نہیں کرتے. اب کچھ بات کریں گے کہ اب حسن وداع یعنی جب گھر سے روانگی کا وقت آ گیا، اب سفر واپسی ہے اسی مطلوب حقیقی کی طرف جس نے اپنے بندے کو کچھ عرصے کے لیے یہاں امتحان گاہ میں بھیجا تھا تاکہ وہ ایک بہتر اور روشن آخرت حاصل کرنے کے لیے اپنے حال یعنی دنیا کی اصلاح کر لے. اب اس کو اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اپنی زندگی بھر کی کارگزاری پیش کرنی ہے، اپنے مالک سے ملاقات کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا. متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے صحیح کہا. جس بندے نے بھی اس کے ساتھ ملاقات کو یاد رکھا اور اس ملاقات کو مقصد زندگی بنایا وہ اب کامیابی کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے. کتنا تھوڑا قیام تھا اور کیا خوب نبھایا. اور اس کے برعکس وہ جو منصب، عہدے یعنی اسٹیٹس، شان اور جاہ و جلال کے ساتھ دنیا میں رہنے کے انتظامات کی فکر میں لگا رہا، دنیا کے مشاغل نے سوچنے ہی نہ دیا کہ اتنا تھوڑا قیام اور اتنی زبردست تیاری. بغیر ایئر کنڈیشن گاڑی کے گھر سے نہ نکلنے والا بھی آج اسی کھاٹ پر سوار ہو کر نکل رہا ہے، اور ان گاڑیوں کو حسرت سے دیکھنے والے کی بھی آج وہی سواری ہے. جب ایک ہی انداز ہے تو پھر تیاری بھی تو ایک جیسی ہونی چاہیے. انتہائی ناخوشگوار، کٹھن اور غم سے بوجھل ترین گھڑی وہ ہوتی ہے جب جنازہ گھر سے اٹھایا جاتا ہے. یہ وقت خصوصاً صبر، برداشت اور ایمان کی پختگی کے امتحان کا ہے. اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اور بے قابو جذبات کی سمت بدل کر اپنے خاندان کے فرد کو دعاؤں کے تحفے دے کر رخصت کریں. دونوں کے لیے اجر ہی اجر ہے. جنازہ لے جانے میں غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنازہ لے جانے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ ایک بھلائی ہے جس کی طرف تم اسے جلد آگے بڑھاؤ، اگر وہ اس کے برعکس ہے تو وہ ایک برائی ہے جسے تم اپنے کندھوں سے جلدی اتار ڈالو. متفق علیہ حدیث. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، اور اگر میت گناہ گار ہے تو گھر والوں سے کہتی ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لے جا رہے ہو. اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. بخاری کی روایت ہے. سیدنا ابی مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنازے کو کس رفتار سے لے کر جائیں؟ صحابہ کتنے کانشیس ہوتے تھے نا، ایک ایک بات پوچھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلدی جلدی دوڑنے کی رفتار سے کچھ کم. ابو داؤد کی روایت ہے. جنازے کے ساتھ جانا اور کندھا دینا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے 3 بار جنازے کو اٹھایا اس نے میت کا حق ادا کر دیا. پھر جس قدر اسے زیادہ اٹھائے گا زیادہ ثواب کمائے گا. یعنی ہم تو تھک رہے ہوتے ہیں نا، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. تو کندھا دینا ایک لگاتار اجر کا ذریعہ ہے. تو میت کو اگر لے کر جانے کا موقع ملے تو زیادہ سے زیادہ کندھا دینا. 3 بار دینا تو یہ ہے کہ وہ حق ادا ہوگا نا، اور زیادہ دیں گے تو زیادہ اجر کمائیں گے. تو پیچھے رہنے کی کوشش مت کریں، گاڑیوں میں بیٹھ کر جانے کی کوشش مت کریں، بلکہ جنازے کا حق ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ اجر کمائیں. کسی کی موت ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا یہ حق ادا کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماؤ. اور ان موقعوں کو گنوانا نہیں چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، کاہلی نہیں کرنی چاہیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں تیزی کرنے والا بنا دے. اسی طرح سے جنازے کے ساتھ چلنے کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلا، پھر نماز جنازہ اور دفن تک اس کے ساتھ رہا، تو وہ 2 قرات ثواب کے ساتھ واپس آیا، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. جو شخص اس کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے ہی لوٹ آیا تو وہ 1 قرات ثواب کے ساتھ آیا، اور جو وہاں پر نماز پڑھنے کے بعد دفن تک انتظار کرتا رہا اس کو 2 قرات 2 احد پہاڑ کے برابر اجر ملے گا. اور 2 احد پہاڑ امیجن کریں آپ. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا موٹیویشن رکھا ہمارے لیے. ہمارے مردوں کے لیے تو اجر ہی اجر ہے ان کے ذریعے سے.
تو برا بن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کا حکم دیا. 7 باتیں کیا تھی؟ ذرا غور سے سنیں، ہم سب کے لیے ہے نا. کیا تھی؟ سب سے پہلے جنازوں کے ساتھ جانے کا حکم، بیمار کی عیادت کرنے کا، دعوت قبول کرنے کا، مظلوم کی مدد کرنے کا، قسم پورا کرنے کا، سلام کا جواب دینے کا، اور چھینکنے والے کے لیے دعا کرنے کا. یہ 7 باتوں کا حکم دیا جو ہمارے ایک دوسرے پر حق ہے. ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی عیادت کرو اور جنازے کے ساتھ چلو، یہ عمل تمہیں آخرت یاد دلائے گا. احمد کی روایت. پیدل جنازے کے قریب رہتے ہوئے آگے پیچھے دائیں بائیں چل سکتا ہے، البتہ پیچھے چلنا افضل ہے. سوار کو جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، تاہم بلا عذر سواری پر جانا مکروہ ہے. جنازے کے ساتھ رہنے اور دفنانے تک کا یہ اجر صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کا جنازے کے ساتھ نہ جانا افضل ہے. سیدہ ام عطیہ فرماتی ہیں، ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن تاکید سے منع نہیں ہوا. اس معاملے پر ہم پر سختی نہیں تھی. سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا جس کے ساتھ نوحہ اور ماتم کرنے والی عورتیں ہوں. جنازے کے ساتھ جانے والے خاموش رہیں. بات چیت کرنا، دعا یا کلمہ شہادت کی صدا لگانا، تلاوت قرآن بلند کرنا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح جنازے کے ساتھ بلند آواز سے روتے ہوئے چلنا بھی جنازے کے احترام کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنازوں کے پاس بلند آواز ناپسند کرتے تھے. بہقی کی روایت ہے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن رکھا تھا کہ جنازے کے ساتھ راگ یعنی آواز اور آگ نہ جائے. آگ خواہ چراغوں کی شکل میں ہو یا مشعلوں کی صورت میں ہر طرح منع ہے. البتہ کسی مجبوری سے رات کو دفن کرنا پڑے تو تدفین کے وقت آسانی کے لیے روشنی کا عارضی انتظام کر سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو رات کے وقت دفن کیا اور قبر کے اندر چراغ جلا کر روشنی کی. اس صورت میں تو جو اجازت ہے وہ کر سکتے ہیں، لالٹین وغیرہ کی صورت میں. جب کسی کا جنازہ آتے دیکھیں تو کھڑے ہو جائیں، پھر اگر اس کے ساتھ چلنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کے کچھ آگے نکل جانے تک کھڑے رہیں. یہ ادب ہے، احترام ہے جنازے کا. یہ کچھ عرصہ پہلے تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ جب جنازہ جا رہا ہوتا تھا تو سب ٹریفک بھی تھوڑا رک جاتی تھی، اور جب وہ چلا جاتا تھوڑا سا آگے تو پھر سب چل پڑتے. لیکن اب ایسا نظر نہیں آتا. تعریف کرنا، اگر جنازہ کسی ایسے مسلمان کا ہو جو زندگی میں اپنے رب کا فرمانبردار رہا تو اس کی تعریف کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہے. حالانکہ یہی تعریف زندہ انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے. لیکن ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ نے ایک جنازے کی تعریف بیان کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. پھر ایک اور جنازے پر سے گزرے تو صحابہ نے اس کی برائی بیان کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. سیدنا عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہوگی؟ آپ نے فرمایا پہلے شخص کی تم نے تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، پھر دوسرے کی تم نے برائی کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو. بخاری کی روایت. دوسرے جنازے کے بارے میں صحابہ کرام نے جو برائی بیان کی تو وہ اس کے فاسق، فاجر اور کھلم کھلا بدعتی ہونے کی وجہ سے کی تھی، جو کہ جائز ہے. یعنی جو مکمل حدیں توڑنے والا ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے اور بدعتی ہے تو یہ اس کی برائی کی جا سکتی ہے. یاد رہے صحابہ کرام ایسی ہستیاں تھیں کہ ان کی بات میں جھوٹ، مبالغے کی آمیزش نہیں ہوتی تھی. آج اگر ایک مسلمان کسی ذاتی دشمنی یا میت کی زندگی میں اس سے کوئی مفاد حاصل نہ ہونے کی وجہ پر اس کی برائی بیان کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. ابو قتادہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا؟ یعنی متوفی نیک بخت تھا یا بدبخت؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آرام پانے والا یا آرام دینے والے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا بندہ تو مر کر دنیا کی تکالیف اور مصیبتوں سے نجات پا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتا ہے، اور بے ایمان اور بدکار کے مرنے سے تمام دوسرے بندے، شہر، درخت، جانور، چوپائے آرام پاتے ہیں. بخاری کی روایت ہے. اس لیے کتنا اہم ہے نا ہماری باتیں، ہماری عادتیں، ہماری اخلاق. اور پھر ایک اور بہت اہم بات ہے کہ جنازہ رکھنے سے پہلے نہیں بیٹھنا. قبرستان پہنچ کر جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے تب تک نہ بیٹھا جائے. ابو سعید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ آتے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ نیچے نہ رکھا جائے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا؟ آج تم میں سے کون مریض کی تیمارداری کے لیے گیا؟ ہر بار سیدنا ابو بکر نے جواب دیا جی ہاں میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں یہ خوبیاں جمع ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا. مسلم کی روایت ہے. یعنی روزہ، جنازے کے ساتھ جانا اور بیمار پرسی کرنا، اتنے بڑے بڑے اجر اللہ نے ہمارے لیے رکھ دیے ہیں، اور ان کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں بھی دوسروں کا حق ادا کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ خود بھی اٹھا سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ یہ میسج دوسروں تک پہنچائیں. جن کو نہیں پتا ان کو یہ سادی سی باتیں ہیں، آسان باتیں بتائیں
تاکہ ہمارا اور ان کا دونوں کا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کے ساتھ رکھے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین۔ اجازت دیجیے اپنی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔